آج کا جو عنوان ہے وہ یہ کہ زکوٰۃ ادا کرنے میں جو چیزیں رکاوٹ بنتی ہیں وہ کیا ہیں اور اس کا علاج کیا ہے۔ انشاءاللہ آج کے بیان میں اس بات کو بہت ہی آسان لب و لہجے میں اور مثالوں کے ساتھ بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیا جائے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ زکوٰۃ کو بہت ہی آسان لفظوں میں سمجھنے کے لیے یوں سمجھ لیں کہ ہماری زندگی کی جو ضروریات ہیں ان چیزوں کو الگ کر کے ہمارے پاس جو مال ہو وہ اگر 52.5 تولہ چاندی یا 7.5 تولہ سونا یا اتنے کی مالیت ہو تو اس پر اگر سال گزر جائے تو اب اس کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے شریعت نے فقیروں کا ایک حق رکھا ہے، اسی حق کا نام زکوٰۃ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب زکوٰۃ کو سمجھنے کے بعد، زکوٰۃ کی تعریف جاننے کے بعد ہم یہ بیان کرتے ہیں کہ سب سے پہلی چیز جو زکوٰۃ دینے سے ہمارے سامنے رکاوٹ بنتی ہے وہ یہ ہے، ہمارا یہ خیال ہے کہ ہم اپنا مال کسی دوسرے کو کیوں دیں۔ جب بھی زکوٰۃ کی بات آتی ہے تو ہر آدمی کے ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ بھائی یہ پیسہ، یہ مال تو میرا اپنا ہے، ہم یہ مال کسی دوسرے کو کیوں دیں آخر۔ تو سب سے پہلے یہ جان لیں کہ یہ خیال، یہ گمان ہی غلط ہے کہ ہمارا اپنا مال ہے، ہم کسی دوسرے کو کیوں دیں۔ اس لیے کہ آپ ایک مثال سامنے رکھیں کہ کسی کمپنی یا کارخانے کا ایک مالک ہوتا ہے اور اس کارخانے کا اور کمپنی کا ایک مینیجر بھی ہوتا ہے اور اس کے کچھ کاریگر اور مزدور بھی ہوا کرتے ہیں۔ مالک مینیجر کو پیسے دے دیتا ہے مہینے میں یا جو بھی ان کا طریقہ ہو سیلری دینے کا، اس طریقے سے مالک مینیجر کو پیسے دے دیتا ہے اور کہتا ہے کہ اس میں جو حق جس کا جتنا بنتا ہو اتنا دے دیا جائے۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ اگر وہاں پر یہ مینیجر یہ سوچے کہ یہ مال تو مالک نے مجھے دیا تو یہ مال میرا ہے، اب میں اس مال سے دوسروں کو کیوں دوں، مزدوروں کو کیوں دوں، تو یہ خیال مینیجر کا بالکل غلط، کیونکہ اس مال کو جو مینیجر کو دیا گیا اس میں مزدوروں کا حق رکھا گیا ہے مالک کی جانب سے۔ تو جس طریقے سے اس مینیجر کا یہ گمان کرنا غلط ہے کہ میں اپنا مال دوسروں کو کیوں دوں، ٹھیک اسی طریقے سے ایک مسلمان جس پر زکوٰۃ فرض ہو گئی، یہ گمان کرنا، یہ خیال کرنا کہ میں اپنا مال دوسروں کو کیوں دوں، یہ غلط۔ اس لیے کہ مالک الملک رب تبارک و تعالی نے مسلمانوں کو مال دیا اور اس مال میں فقیروں کا حق رکھا۔ جب فقیروں کا حق رکھا تو گویا وہ حق فقیر کا ہے، ہمارا اور آپ کا نہیں ہے۔ جب اللہ تبارک و تعالی اور شریعت نے اسے ہمارا حق قرار ہی نہیں دیا، فقیروں کا حق بتایا، تو ہم کیسے کہہ سکتے کہ وہ ہمارا اپنا مال۔ تو جس طریقے سے ایک مینیجر گمان کرنا غلط ہے، تو ہمارا بھی یہ گمان کرنا غلط ہے کہ وہ زکوٰۃ ہماری اپنے ہے، وہ مال ہمارا اپنا ہے، نہیں، وہ ہمارا اپنا نہیں ہے۔ جب شریعت نے کہہ دیا کہ وہ فقیروں کا حق ہے تو فقیروں کا حق ہے، ہمارا نہیں ہو سکتا۔ اسی طریقے سے جو دوسری سب سے بڑی رکاوٹ ہوتی ہے وہ یہ کہ زکوٰۃ دینے سے مال کم ہو جائے گا۔ عام طور پر ہر ایک کے ذہن میں یہ خیال آتا رہتا ہے کہ زکوٰۃ اگر ہم دیں گے تو زکوٰۃ دینے سے ہمارے مال کم ہو جا رہا ہے، تو بھئی ہم اپنا مال کیوں کم کریں۔ یہ بھی خیال بالکل غلط ہے، فاسد ہے۔
زکوٰۃ دینے سے کبھی مال کم نہیں ہوتا۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن پاک میں ارشاد فرماتا یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، کہ اللہ تبارک و تعالی ربا یعنی سود کو مٹاتا ہے اور صدقات اور زکوٰۃ کو بڑھاتا ہے۔ جب اللہ تبارک و تعالی اپنے کلام قدیم میں قرآن مجید میں یہ فرما رہا ہے، وعدہ فرما رہا ہے، ارشاد فرما رہا ہے کہ اللہ تعالی سود کو مٹاتا ہے اور زکوٰۃ کو صدقات کو بڑھاتا ہے، تو بھلا ہم یہ کیسے گمان کر سکتے ہیں کہ زکوٰۃ دینے سے ہمارا مال کم ہو سکتا ہے؟ بالکل نہیں۔ آپ اس کو اور بھی آسانی سے یوں سمجھ لیں کہ زکوٰۃ کو مال کا میل قرار دیا گیا۔ تب آپ اس کو سامنے رکھیں کہ زکوٰۃ کو مال کا میل قرار دیا گیا۔ اب اس کو سامنے رکھتے ہم غور کریں کہ ہمارے بدن میں بھی کبھی کبھی میل ہو جاتا ہے، ہاتھ میں میل لگ جایا کرتے ہیں، پاؤں میں لگ جاتے ہیں، جسم میں کہیں بھی کسی بھی عضو پر کبھی کبھار میل لگ جاتے ہیں۔ تو کیا ہم اور آپ یہ سوچ کر کے اس میل کو نہیں نکالتے ہیں، نہیں چھوڑاتے ہیں کہ اگر میل نکال دیں گے تو ہمارا جسم کا ایک حصہ کم ہو جائے گا؟ کبھی بھی نہیں۔ ہر ایک آدمی وہ جتنی جلد چاہتا ہے کہ ہم اس میل کو ہٹا دیں تاکہ ہمارا جسم صاف ہو جائے۔ ٹھیک اسی طریقے سے جس طریقے سے ہم نے یہاں سوچا کہ جتنی جلد ہو سکے ہم میل کو جسم سے الگ کر دیں، ہاتھ سے الگ کر دیں، پاؤں سے الگ کر دیں، جسم کے ہر عضو سے الگ کر دیں تاکہ ہمارا جسم پاک و صاف ہو جائے، ٹھیک اسی طریقے سے ہمیں زکوٰۃ کے بھی بارے میں یہی سوچنا چاہیے کہ زکوٰۃ کو جب اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ نے مال کا میل قرار دیا ہے تو ہم جتنی جلد ہو سکے، جیسے ہی ہم پر واجب ہوتا ہے، فرض ہو جاتی ہے زکوٰۃ، ہم پر لازم ہے کہ جلد سے جلد ہم اس زکوٰۃ کو نکال دیں تاکہ ہمارا مال پاک ہو جائے، ہمارا مال صاف ہو جائے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اسی طریقے سے ہمارے ذہن میں زکوٰۃ نہ دینے کے حوالے سے ایک خیال یہ آتا ہے کہ زکوٰۃ نہ دے کر کے ہم اپنا مال ضائع ہونے سے بچا لیتے ہیں۔ کیا خیال آتا ہے کہ ہم دوسروں کو دیں گے تو ہمارا مال ضائع ہو رہا ہے، ہم نہ دے کر کے اپنا مال ضائع ہونے سے بچا لیتے ہیں۔ یہ بھی ایک غلط گمان ہے، ایک فاسد گمان ہے، شیطانی خیال ہے۔ ایسا نہیں ہوتا ہے۔ زکوٰۃ نہ دینے کی وجہ سے زکوٰۃ ہمارا مال بچتا نہیں بلکہ اور ضائع ہو جاتا ہے۔ حدیث پاک کے اندر ہے جو مجموع الزوائد میں ہے، اس کا مفہوم ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ روئے زمین پر جو بھی مال ہلاک ہوا، جو بھی مال ضائع ہوا، وہ زکوٰۃ نہ دینے کی وجہ سے ضائع ہوا۔ جب اللہ کے رسول علیہ السلام صادق و مصدوق علیہ السلام ارشاد فرما رہے ہیں کہ مال ہلاک اور ضائع اس وجہ سے ہوتا ہے کہ زکوٰۃ نہ دی جائے، جس مال کی زکوٰۃ نہ دی جائے وہ مال ہلاک اور ضائع ہوا کرتا ہے، تو بھلا ہمارا یہ گمان کیسے صحیح ہو سکتا ہے کہ ہم زکوٰۃ نہ دے کر کے اپنا مال بچا لے رہے ہیں؟ بالکل نہیں۔ اس کو ایک مثال سے سمجھیں، بہت ہی آسان مثال ہے کہ آج تقریباً ہر آدمی ہر گھر میں ایک بائک ہوتا ہی ہے، ہر آدمی اپنے گھر میں ایک موٹر سائیکل رکھے ہوا ہے، اس میں موبل رکھا جاتا ہے۔ کچھ زمانہ گزرتا ہے تو وہ موبل خراب ہو جاتا ہے، گویا اب وہ موبل نہیں، وہ موبل ایک میل کی طرح ہو چکا ہے۔ اب کوئی آدمی یہ سوچے کہ یہ موبل ہمارا ہے، میں نے پیسے دے کر یہ خریدے تھے، میرا ہے، میں اس کو نکال کر کے ضائع کیوں کروں گا، بلکہ اسی میں اور تھوڑا سا نیا موبل ملا لوں گا تاکہ یہ موبل بھی کام آ جائے اس کے ساتھ ملا کر کے۔ تو آپ بائک بنانے والے سے یا جو بائک کے بارے میں جانکاری رکھتے ہیں اس سے پوچھ سکتے ہیں کہ اگر اس پرانے موبل کو جو خراب ہو چکا ہے، میل کی حیثیت اختیار کر چکا ہے، اگر اسی ٹینک میں رہنے دیا جائے اور اسی میں نیا موبل ملا دیا جائے تو ایسی صورت میں وہ پرانا موبل اس نئے موبل کو ہلاک کر دیتا ہے، ضائع کر دیتا ہے۔ ٹھیک اسی طریقے سے زکوٰۃ اگر ہم نہیں دیتے ہیں، زکوٰۃ ہمارے مال میں ملا ہوتا ہے تو زکوٰۃ آہستہ آہستہ ہمارے مال کو ختم کر دیتا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ کبھی کبھار ہمیں پتہ نہیں چلتا کہ ہمارا مال کیسے ختم ہو گیا، ہمارا مال ختم زکوٰۃ نہ ادا کرنے کی وجہ سے نہیں ہوا، یہ ہم گمان کرتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ مال ہمارا جو ضائع ہو رہا ہے وہ زکوٰۃ ادا نہ کرنے کی وجہ سے ہی ضائع ہو رہا ہے۔ آخری بات یہ عرض کر دوں
کہ لا علمی کی وجہ سے، علم نہ ہونے کی وجہ سے، نہ جاننے کی وجہ سے بعض علاقوں میں لوگ یہ سمجھ لیتے ہیں کہ عید کے دن جو ہم صدقہ فطر ادا کر رہے ہیں وہی زکوٰۃ ہے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ زکوٰۃ الگ چیز ہے اور صدقہ فطر الگ چیز ہے۔ صدقہ فطر یہ مالک نصاب پر سال میں ایک مرتبہ جان کے بدلے میں فرض ہے۔ وہ عام طور پر ہر سال مسجدوں میں اعلان کیا جاتا ہے، وہ ایک الگ ہے۔ اور ایک ہے زکوٰۃ۔ زکوٰۃ وہ بھی مالک نصاب پر فرض ہے، لیکن مالک نصاب پر اس وقت فرض ہے جبکہ اس کے ملک نصاب پر پورا سال گزر جائے۔ صدقہ فطر میں ایسا نہیں ہے، سال گزرنا ضروری نہیں ہے۔ اگر عید کی صبح بھی کوئی مالک نصاب ہو جاتا ہے تو اس پر صدقہ فطر واجب ہے، صدقہ فطر اس کو دینا ہوگا۔ آپ زکوٰۃ کو یوں ہی سمجھے جس طریقے سے حکومت کی جانب سے ہماری آمدنی پر، ہمارے انکم پر ایک ٹیکس لاگو ہوتا ہے جسے اصطلاحی زبان میں انکم ٹیکس کہا جاتا ہے۔ زکوٰۃ بالکل اس کی یہی حیثیت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے بھی ہمارے انکم پر ایک ٹیکس رکھا گیا، اسی انکم ٹیکس کا نام زکوٰۃ۔ تو زکوٰۃ ایک الگ چیز ہے اور صدقہ فطر الگ چیز ہے۔ ہمارے تمام مسلمان بھائیوں اور بہنوں کو، بزرگوں کو اس بات کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ زکوٰۃ اور صدقہ فطر دونوں الگ الگ شے ہیں، دونوں ایک نہیں ہیں، لہٰذا ہر ایک کو ہمیں ذمہ داری کے ساتھ ادا کرنا چاہیے تاکہ عذاب الہی سے اور مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی ناراضگی سے ہم بچ سکیں، دنیا میں بھی بچے، آخرت میں بھی بچے۔ انہی چند باتوں کے ساتھ میں اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں، چونکہ وقت کم ہے اور اب سوال جواب کا سلسلہ بھی شروع ہونا ہے۔ اسی چند باتوں کے ساتھ اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں اور دعا گو ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی اس بیان کو سن کر کے یاد رکھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے، آپ سب کو توفیق عطا فرمائے اور دوسروں کو بھی بتانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔